نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، تمام دیکھنے اور سننے والوں، آج میں تھوڑی مختصر سی گفتگو کروں گا جمہوریت کے حوالے سے۔ صبح جو میری ٹائمنگ ہے، جو ہی میں اٹھاؤں تو میری خواہش تھی کہ اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں اور آسان فہم الفاظ میں۔ ہمارے اصل میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان میں سب سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے شعور اور آگہی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم جو ہے، ڈگریاں، کاغذات لینے کے باوجود ہم اس نہج پر نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ جسے حقیقی معنوں میں میرے نظریے کے مطابق تعلیم کہنا چاہیے، شعور کہنا چاہیے یا آگہی کہنا چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تقاضا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جمہوریت جتنی بھی ہے، اگر ہم اس کو دین سے جو ہے علیحدہ کر کے دیکھیں گے، جمہوری نظام کو، جمہوری طرز کو، جمہوری اقدار کو، تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ چنگیزیت کا جو ہے رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اگر آپ ہماری تمام سیاست کو ایک تائرانہ نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو اس چیز کا علم بڑے ہی واشگاف طریقہ کار سے ہوگا کہ ہماری تمام کی تمام سیاست اور جمہوریت جو نام نہاد جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی اقدار کے اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ کھل کے آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے طور پر تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جمہوریت کو لے کے، سیاست کو لے کے کہیں کہ بھئی اسلامی جو نظام ہے، اسلامی جو ترتیبات ہیں یہ ان کے عین مطابق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اگر آپ آل شریف کو دیکھیں تو محترم جناب نواز شریف صاحب 3 دفعہ اقتدار میں آئے، اور ان کے اقتدار میں آنے کے باوجود آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سے جڑے ہوئے اور سیاست سے جڑے ہوئے، وہ تو ایک طرف ہے، جب ان کی خود کی جو ہے وہ وائف ہے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کے علاج کے لیے اس پورے ملک پاکستان میں کوئی ادارہ موجود نہیں تھا، اور بامبر مجبوری انہیں لندن میں جا کے اپنا معاملہ کروانا پڑا، اور اس کے بعد پھر وہ جس انداز سے ساری ترتیبات ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 11 سپٹمبر 2018 ان کی یوم وفات ہے۔ پھر انسان اپنی حالات سے سیکھتا ہے، معاملات سے سیکھتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو آج وہی نواز شریف صاحب اسی لندن میں اپنے علاج کے لیے موجود ہیں، اور پورے ملک پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے کہ وہ علاج جو وہاں پر دستیاب ہے وہ یہاں پر دستیاب ہو سکے۔ یہی ترتیب پھر آپ دیکھیں اگر آل بھٹو کی، کہ اس وقت بھٹو کا تمام خاندان جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ارباب جو اقتدار ہیں یا اختیار ہیں کسی بھی زمانے کے، انہوں نے اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی سوال جواب نہیں ہوئے، بلکہ اس کے باوجود انہی کا جو ہے نواسا ہے وہ اس وقت جو ہے ہمارے جو ہے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آسان فہم سی گفتگو، اس میں کوئی پشتو فارسی تو ہے نہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام نقصان ملک پاکستان میں ہمیں کون دے رہا ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تمام معاملات کو، تمام چیزوں کو، تو آپ کو یہ عقدہ کھلے گا کہ ہمارے جتنے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں بنیادی طور پر ہمارے اس تمام نقصان کے ذمہ دار۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ جمہوریت ہوتی، معاملات ہوتے، تو آل شریف، آل بھٹو یا ایون عمران خان کو اگر آپ لے کے گفتگو کریں تو کیا اس قسم کی باقی لوازمات ہمارے سامنے ہوتے کہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کی موجودگی میں بلاول بھٹو کا کیا کام ہے ڈائریکٹ جا کے ایوانوں میں بیٹھ جانا، بغیر کسی ترتیب کے، کسی نظام سے ایفیلیشن کے، جڑے ہونے کے، یا اس نظام کی جتنی پریشانی ہے ان کو برداشت کرنے کی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو برطانیہ امریکہ میں رہ کے یہاں پر آگے دوبارہ سے ہماری بھلائی کے چکروں میں پڑے ہوئے۔ تو عوام کا سوچنے کا پھر معیار کہاں چلا گیا؟ تعلیم، شعور جسے ہم آگے ہی کہتے ہیں
کہ جی فلانے صاحب ہیں، تو وہ فلانے صاحب نے پھر وہاں ان کی کہاں گری ان کی ساری گفتگو، یہ لوگ کیسے سامنے آ گئے؟ پھر یہ لوگ آ بھی جائیں تو آپ ان کی دیکھیں کہ ترتیبیں کہیں نہ کہیں سے مختلف ضرور ہے، لیکن پھر جب آپ وزیر اعلیٰ ایک شخص جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اسی کا بھائی چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ کیسے لگ سکتا ہے؟ ایک ہی ملک میں 25 کروڑ عوام میں کوئی آپ کو پڑھا لکھا اور نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی جو ایک قسم کی عقیدت مندی اپنی پارٹی سربراہ سائڈ پر ہو گیا، اب آپ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، یہی آپ کا ترتیب یہاں پر جو ہے ماضی میں لگی رہی ہے، یہی ترتیب لے کے الطاف حسین کہ جی ہم کیسے وہ قانون قاعدے نہیں ہے، وہ برطانیہ میں موجود ہے۔ اب یہ پارٹیاں، یہ سیاست، یہ جب تک کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو یہ اس چنگیزیت میں میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب سب سے اہم پہلو جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ اگر ہم خلافت کی گفتگو کرتے ہیں اور بار بار خلافت کی گفتگو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جمہوریت کے جنہوں نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 1860 کا قانون ہے اور تعزیرات ہیں 1861 کی، میں کہتا ہوں 1860 ہو، آپ کا 1860 نہ بھی ہو، اگر آپ گفتگو کرتے ہیں 1956 کی، آپ گفتگو کرتے ہیں 1973 کی، میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ کا یہ قانون قوانین اور آئین یہ جو ہے علماء اور مفتیان اسلامی ضابطۂ حیات کے تحت ان کو مرتب نہیں کرتے، آپ کی کامیابی کسی بھی حوالے سے ممکن نہیں ہے۔ اب وہ سنتے ہیں کہ جی رات کو عورت اس طرح گئی اور وہ اس کے ساتھ زیادتی اور سارے معاملات اور ساری ترتیبیں، یہ روز کے واقعات ہیں۔ ہمارا نظام دیکھیں، قانون کے ادارے ہی پکڑ کے دیکھ لیں کہ ان میں جو ان کی ہائرنگز ہوتی ہیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں، کس ترتیب میں ہوتی ہیں، نظام کیا ہے آپ کا طریقہ۔ جب آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی وائف کو اس کو علاج دستیاب نہیں ہے، اس کو علاج دستیاب نہیں ہے، اب عمران خان صاحب بار بار ان کی بھی گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ میرا کیا ہے، میں کہاں سے لے کے آیا، یہ سب کچھ میری اپنی، مجھے کوئی کھانے کی ضرورت نہیں، کوئی ترتیب کی۔ آپ کی اولاد کہاں پر ہے؟ کہاں پر وہ تعلیم اور علم حاصل کر رہی ہے؟ اگر آپ نے ٹھیکہ اٹھایا اس ملک پاکستان کا، آپ کی اولاد کو اس ملک پاکستان میں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے، یہ وہ نظام ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم اپنی بھلائی کا کوئی نہ کوئی معاملہ کر سکیں۔ اگر نظام ہوتا تو یہی علماء، یہی جتنے بھی مفتیان حضرات جو آج ہمیں ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے نظر آتے ہیں، یہ لوگ حق کی گفتگو کر رہے ہوتے، نہ کہ میں یا مجھ جیسے کچھ اور لوگ اٹھ کے آخر پریشانی کے عالم میں حالات کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے آتے کہ خدا کا واسطہ اس نظام سے نکلیں آپ لوگ۔ اس نظام میں جتھے بندیاں ہیں، اس نظام میں دھڑے بندیاں ہیں، حق کی گفتگو کریں گے کوئی نہیں سنے گا آپ کو، آپ کیسے سنوائیں گے؟ تو تب جا کے ہم لوگوں کو پھر یہ خوف خدا آتا ہے کہ یا الہی یہ کون سا نظام ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ کیا جب کربلا کا یہ جو واقعہ ہوا، محرم چل رہا ہے معاملات سارے، تو کیا کربلا کے واقعات جب یہ ہو چکے یا حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، تو کیا اس وقت وہاں کوئی مفتیان یا کوئی علماء نہیں تھے؟ یقینی طور پر اس وقت کے علماء، اس وقت کے مفتیان، اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، یہ آج کے وقت کے اعتبار سے کہیں آگے تھے فقہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، جتنے مسائل ہیں ان کے معاملے میں۔ تو کیا وجہ تھی کہ پھر اس وقت بھی جو ہے یہ تاریخ ہمارے سامنے آج جا کے کسی اور نیز میں پیش کی جا رہی ہے، یا معاملات کیے جا رہے ہیں، یا ظلم و ستم جو کہتے ہیں کہ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ تو وہ کون سا جو ہے معاملہ تھا، جو ترتیب تھی، جو اس وقت کے مفتیان اور علماء کے سامنے نہیں تھا؟ یہ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے مفتیان اور ایسے علماء کا اب سامنے آنا اور ان کو لانا کہ جو حق کی گفتگو کریں، جو سچ کی گفتگو کریں کہ یہ جتنے مسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، یہ ہمارے معاملات صرف پاکستان کے نہیں ہیں، پوری دنیا میں دیکھیں آپ۔ اس وقت امریکہ میں کیا عورتوں کو آزادی ہے جمہوریت کے نام کے اوپر؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سو کالڈ ریلیشنز کو ختم کر کے، ان کے مختلف نام دے کے، اس وقت امریکہ میں ہر دوسری تیسری لڑکی جو ہے وہ سیکشولی ابیوزڈ ہوئی ہوئی ہے، اس کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے۔ آپ جا کے ڈیٹا اٹھا لیں ان کا، ہر دوسری تیسری عورت، لڑکی، بچی وہاں پہ سیکشول ابیوز کا، ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو جمہوریت ہے، جسے سو کال ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے؟ 86 سالہ خاتون انڈیا میں جو وہ ریپ کا شکار ہوئی ہے، 86 ایئرز،
سوال یہ ہے وہ نظام جو خلافت لے کے آتی ہے، جو اسلام لے کر آتا ہے، کہ 16 سے 25 یا آپ جب بھی بلوغت کا آپ کا ترتیب ہو، نکاح کا جو ہے معاملات ہو جاتے ہیں، بہت سارے آپ کی ادھر چیزیں چھپ گئیں. پھر جب حق کی بات آتی ہے تو جو صحیح مزاج کے مطابق، حقوق کے مطابق، علم کے مطابق اور اپنی جو ہے قابلیت کے معیار کے مطابق اس کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، ایسا آدمی جا کر پھر آپ کے سامنے جو ہے رہنما کی صورت میں لایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ باپ جو ہے وہ تھا، اس کا پھر پوتا، پھر در پوتا. یہ کون سا معاملہ ہے جس کے سامنے اس عوام کو رکھا جا رہا ہے؟ اس پر گفتگو کوئی نہیں کرتا ہے کہ جی ہم بار بار نظام کی کیوں گفتگو کر رہے ہیں. ہم نظام کی گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپ کا نظام آئے گا، آپ کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ، آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داریاں پورے طریقہ کار کے ساتھ اور وقت اور حالات کے ساتھ پوری کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر خلافت کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو سٹون ایج میں بار بار میں کہتا ہوں کہ چلا جانا چاہیے اور آپ کو جو ہے تمام ٹیکنالوجی سے دور ہو جانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں آگے بڑھنا بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک انسان کے. جب آپ مسلمانیت کی گفتگو کرتے ہیں تو یہی انسانیت ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. سوال ہی نہیں پتہ ہوتا میرا اور آپ کا کوئی دوسرا بندہ حق مار کے چلا جائے یا کھا جائے. یہ حق مارنا ہی تو ہے کہ ہم نواز شریف کے پیچھے پڑے ہیں. یہ حق مارنا ہی تو ہے کہ آج ایک سستا قسم کے جو لوگ ہیں جن کی ذہنی قابلیت جو وہ شغل میلے سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کیونکہ یہاں پہ آپ کی دڑے بندیوں میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ ان کو سنتے ہیں، تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے ذہنوں پر، آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے نظریات کے اوپر. آپ کو جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملتی ہے. تحصیل میری کی گفتگو میں کر رہا تھا، ابھی میں نے حالیہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ ایک زمین جو ہے وہ اب دیکھیں 500 سال کا، ایک اگر 400 سال کا ریکارڈ ہے ایک آدمی کا، وہ آدمی اس نیز پر کیوں پہنچا کہ وہ اپنی زمین بیچ رہا ہے؟ اگر وہ بیچ رہا ہے مجبوری کے عالم میں، تو پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کو 500 سال کا کوئی شجرہ نہیں ہے، جو قربانیاں دے کے 70 سال کے جو ہے ہوئے پاکستان کے لیے، اس اجنبی دیش میں، اس وطن میں وہ آئے اپنا وطن بنانے کے لیے، اپنا دیش سمجھنے کے لیے. تو جب آپ ایک 400-500 سال کے آدمی کو جو زمین بامر مجبوری فروخت کرنے پر مجبور ہوئے، اس کو کچھ دینے کا لائق نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ جو ابھی 70 سال ہوا ہے اور 60 سال ہے؟ تو پھر آپ نفرت کی فضا تو خود قائم کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو شعور اور آگہی عطا کرے. تھامے ہوئے دامن یہاں پر جو خودی کا جی جی کے مرے ہے، مر مر کے جیے ہے. کہتا ہے کہ اللہ پاک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آپ ڈگریوں والے ہیں، علم والے ہیں، تعلیم والے ہیں، حق کی بات کرنا سیکھیں، ڈٹ کر کرنا سیکھیں، ورنہ اس نظام کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی بھلائی ممکن نہیں ہے.